اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، معزز خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، قرآن کریم کی یہ ترتیب کے اعتبار سے آخری صورت ہے جس کے اوپر قرآن کریم ختم ہوتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ آخری نہیں ہے۔ نزول کے اعتبار سے جو آخری صورت مکمل طور پر نازل ہوئی ہے وہ آخری صورت سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ مکمل صورت جو ہے وہ اخیر میں نازل ہوئی ہے۔ اور سب سے آخری آیت جو قرآن کریم میں اتری ہے، سب سے آخری آیت، وہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اس موقع پر اتری۔ سورہ ناس نزول کے اعتبار سے آخری نہیں ہے، لیکن ترتیب مصحف یعنی قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ صورت آخری ہے جس پر قرآن کریم کا اختتام ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم جب ابتداء نازل ہوتا تھا تو مختصر اس سے متعلق گفتگو سن لیں کہ قرآن کریم جب اترتا تھا، آیات اترتی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے کاتبین ہوتے تھے، جو وحی کے لکھنے والے ہوتے تھے، خصوصاً حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام وحی کے لکھنے والے تھے، نبی علیہ السلام ان کو بلاتے اور فرماتے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اس کو فلاں صورت میں رکھو۔ اس طرح پر صورتوں کی تکمیل ہوتی تھی، اور جب ایک صورت کی تکمیل ہوئی ہے تو اس کے بعد دوسری صورت کے آغاز میں بسملہ کا، بسم اللہ کا نزول ہوتا تھا، جس سے انداز ہو جاتا تھا کہ یہ ایک صورت اور ہے، یہ ایک صورت اور ہے۔ تو بسم اللہ کے نزول سے پتہ چلتا تھا پورے قرآن کریم میں صرف اور صرف ایک صورت ایسی ہے کہ جہاں بسم اللہ نہیں ہے، اور وہ سورہ توبہ ہے۔ سورہ برات ہے جو 10ویں پارے کے 6 رکوع سے شروع ہوتی ہے، وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر وہیں سے قرات شروع کر رہے ہیں، وہیں سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تب تو بسم اللہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ یہ آغاز قرآن کی بسم اللہ ہے، یعنی گویا تم قرآن شروع کر رہے ہو یہاں سے، تو بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے، اس لیے یہاں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر اوپر سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور سورہ انفال اس سے پہلے ہے اور وہ سورت پوری کی، اور پھر اس کے ساتھ سورہ توبہ اور سورہ برات پڑھتے جا رہے ہیں، تو اب یہاں بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ بسم اللہ کو جو ترک کیا تھا وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بسم اللہ کو چھوڑ دیا، البتہ ایک لکیر کھینچی تھی۔ اصل ایک بنیادی وجہ تھی جس کی بنیاد پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں بسم اللہ کو نہیں لکھا تھا۔ مضامین کو دیکھتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں، لیکن بعض وجوہ سے دونوں صورتوں کا علیحدہ ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، تو آپ نے لکیر کھینچ کر اشارہ کیا کہ وہ بعض وجوہ سے دونوں الگ معلوم ہو رہی ہے، لیکن مضمون انفال اور مضمون سورہ توبہ کی بنیاد پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ترک کر دیا۔ باقی جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ توبہ اور برات کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نازل نہیں ہوئی کہ اصل میں حق جل وجدہ نے سورہ توبہ کو بہت غصے میں نازل فرمایا، اور اس کے ابتدائی مضامین بھی کچھ اسی طرح کے ہیں، براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اور یہ سن 9 کے اندر ابتدائی مضمون اترا ہے، اور یہ جب اترا ہے جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن ہجری 9 میں حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس موقع پر ان آیات کا اور اکثر صورت کا نزول ہوا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد میں ان مضامین کا اعلان کرنے کے لیے مکے میں بھیجا تھا۔ پہنچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ امیر و معمور،
یعنی آپ امیر بن کر آئے ہیں یا مامور؟ یہ حضرت صدیق کی تواضع تھی کہ اگر امیر ہیں تو میں آپ کی اتباع کر لوں، اور اگر مامور ہیں تو اس صورت میں جس چیز کے مامور ہیں وہ آپ بتا دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، میں مامور ہو کر کے آیا ہوں، امیر بن کر نہیں آیا، مجھے تو صرف یہ اعلانات کے لیے بھیجا گیا ہے کہ آئندہ جو ہے اب کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا، شرک و کفر کے ساتھ طواف نہیں کرے گا، اور جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان معاہدہ والوں کو 4 مہینے کی مدت ہے کہ 4 مہینے میں وہ لوگ اپنے مسائل کو سمجھ لیں۔ یہ کچھ اعلانات تھے جو اس سورت کے شروع میں نازل ہوئے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کیا حضرت علی کے ساتھ، اور فرمایا جاؤ جگہ جگہ جا کر کے اس کا اعلان کرو۔ بہرحال اس کی ابتدائی آیات میں کچھ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، یاد رکھو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے ہو، تم ناکام ہو جاؤ گے وغیرہ کا جو مضمون ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ مضامین میں چونکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ سا معلوم ہو رہا ہے، اور چونکہ اب تعالیٰ جل شان ہو غصے میں اس مضمون کو نازل کر رہے ہیں، اور بسم اللہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے، تو آیت رحمت اور آیت غضب دونوں جمع نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ تقریر غلط ہے۔ اس لیے غلط ہے کہ اگر اللہ کے غضب کی بنیاد پر بسملہ کا نہ ہونا، بسم اللہ کا نہ ہونے کا مسئلہ ہوتا تو تبت یدا ابی لہب وتب میں بھی تو اللہ کا غصہ ہے، جو ابو لہب کے اوپر بہت زبردست غصہ ہے اور آپ بددعا نازل فرما رہے، وہاں بسم اللہ کیوں آئی؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اصل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف کی جب ترتیب کی ہے تو اس موقع کا یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول اپنے حیات میں یہ تھا کہ آیت اترتی تھی، آپ جس سورت سے متعلق ہوتی تھی اس میں وہ آیت لکھوا دیتے تھے، اور سورتوں کی تکمیل ہوتی تھی تو بسملہ کا نزول ہوتا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم کاغذوں پر اور درختوں کی چھال نکالتے تھے، بعض ایسے چکنے پتھر ہوتے تھے جیسے ہمارے وہاں ماربل ہوتے، آج بھی جنوبی افریقہ اور ساؤتھ افریقہ وغیرہ میں آپ چلے جائیں تو بعض مدرسے وہ ہیں جو ویڈیو پر دکھائے جاتے ہیں کہ وہاں درخت کے نیچے طلبہ پڑھ رہے ہیں، اور آج بھی وہ اسی طرح درخت کی چھالوں پر قرآن لکھ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات تھی۔ پھر اس کے بعد مستقل طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع نہیں کروایا تھا، اس لیے جمع نہیں کروایا کہ وہ نزول قرآن کا زمانہ تھا، اس کو جمع کیسے کر لیتے۔ لیکن حضرت جب دنیا سے تشریف لے گئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، اصلاً خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق ہے، چونکہ بلا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اور جنگ یمامہ ہوئی مسیلمۃ الکذاب کے ساتھ جو نبوت کا دعوے دار تھا، اور اس میں قریباً 800 صحابہ شہید ہو گئے جس میں اکثر حفاظ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فکر ہوئی کہ قرآن اسی طرح سینوں میں نہ چلا جائے اور ہم محفوظ نہ کر سکے قرآن تو قرآن ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت صدیق کو بار بار اصرار کیا، یہاں تک کہ صدیق اکبر کو شرح صدر ہو گیا، اور آپ نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمع قرآن کا حکم دیا کہ آپ قرآن کریم کو جمع کیجئے اور ایک مصحف ایک قرآن بنائیے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پہاڑ کھودنے کا حکم دیا جاتا تو یہ آسان تھا، لیکن جمع قرآن کا مسئلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، اور دل میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ جو کام نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں۔ لیکن صدیق نے اتنا اصرار کیا کہ شرح صدر ہو گیا اور قرآن کریم کو جمع کرنا شروع کیا۔ بلاخر مسئلہ یہ ہوا کہ قرآن جمع تو ہوا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، لیکن وہ کیف متفق تھا، یعنی یہ صورتوں کی ترتیب اس طرح نہیں تھی، کوئی صورت پہلے تھی کوئی صورت بعد میں تھی، اسی طرح قرآن کریم کو آپ نے جمع فرمایا۔ پھر اس میں مختلف قراتیں بھی تھی، جو اس وقت مختلف لغات بولی جاتی تھی کہ ایک ہی لفظ کو ہیہات بھی پڑھا جاتا ہے اور ایک ہی لفظ کو بعود بھی بولا جاتا ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی لفظ کا فرق تھا۔ ہیہات ہیہات لما توعدون قرآن کی آیت ہے۔ بعض علاقے والے ہیہات کو نہیں بول پا سکتے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے قبیلے کے لفظ پر بولنے کی اجازت دی تھی، معنی ایک ہی ہے، معنی میں کوئی فرق نہیں۔ تو اب اس صورت میں ترجمہ ہوگا بعود بعود، یہ ہیہات کا ترجمہ ہے۔
تو بعض علاقوں میں اس طرح بولا جائے. اسی طرح کی بہت ساری قراتیں جو ہے وہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کر لی تھی. اس کے بعد وہ مصحف جو تیار ہوا، وہ قرآن جو تیار ہوا، وہ صدیق اکبر کے پاس رہا. پھر اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا. چونکہ دور عمری سے، حضرت عمر کے دور سے اب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں چلا گیا تھا، اور عجم میں عربی زبان سے ایک تو واقفیت نہیں تھی، اس لیے وہ اعراب کے بغیر کا قرآن تھا جس میں زبر زیر پیش وغیرہ نہیں تھا، نقطے تک نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن عرب ماہر تھے، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ یہ وجد ہے. وہ وحد نہیں پڑھتے تھے، وہ وجد پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کو آگے پیچھے کے مطالب کا پتہ تھا کہ وجد پڑھیں گے تبھی معنی صحیح ہوگا، وحد پڑھیں گے تو معنی کیسے صحیح ہوگا. لیکن جب اسلام عرب سے نکل کر عجم میں پہنچا تو اب ایک تو عربی زبان سے ناواقف ہے، پھر دوسری بات یہ ہے کہ مختلف قراتوں کی بنیاد پر کوئی اس کی قرات کو نہ کہہ رہا ہے اور انکار کر رہا ہے، کوئی اس کی قرات کو نہ کہہ رہا ہے. ایک مسئلہ اختلاف کا پیدا ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کرام کو اس پر متعین فرمایا اور دوبارہ جمع قرآن کروایا، اور اس میں جس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کو جمع کروایا وہ جو ہمارے سامنے قرآن کریم ہے، یہ مصحف عثمانی ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ترتیب دیا ہوا یہ قرآن کریم ہے. حضرت عثمان کے اس ترتیب دیے ہوئے قرآن کے اعتبار سے فاتحہ پہلے ہے اور سورہ ناس اخیر میں ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریباً 5 یا 6 نسخے لکھوائے اور مختلف جگہوں پر بھیج دیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اب اسی ترتیب پر قرآن کریم آگے چلے گا، اور سارے صحابہ کرام نے اس کو منظور فرمایا. قرآن تو وہی ہے جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، صرف صورتوں کی ترتیب کا ایک مسئلہ آپ نے دیا ہے. تو قرآن کریم تو وہی تواتر کے ساتھ چلا آیا، اور وہی صورتیں، وہی قرات، وہی تلفظ، وہی باتیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی، اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کوئی تحریف اور کوئی مسئلہ نہیں کیا. قرآن کریم اپنی جگہ پر تواتر کے ساتھ ثابت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تمام صحابہ نے اس کو قبول فرمایا، تو اجماع صحابہ سے مصحف عثمانی کو تواتر حاصل ہو گیا. ایک مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھے تھے اور ایک بہت بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں مسئلہ یہ چلا کہ بیعت کا مسئلہ، یعنی جو اکابر کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں اس کا مسئلہ. تو اکابر کے ہاتھ پر بیعت ہونے کا مسئلہ تو قرآن کریم سے ثابت ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں. وہ بیعت علی الاسلام نہیں تھی، وہ بیعت اصلاح تھی. کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی صلاۃ پر، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوحہ نہ کرنے پر بیعت لی، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زنا نہ کرنے پر بیعت لی. خود قرآن کریم نے ان الفاظ کو ذکر فرمایا، لا یزنین ولا یقتلن وغیرہ کے الفاظ ہے جو مستقلاً قرآن کریم نے نقل فرمایا کہ ان الفاظ پر بیعت لی جائے. تو بیعت تو ثابت ہے قرآن کریم سے، اور یہ بیعت علی الاسلام نہیں تھی، بیعت اصلاح تھی. معلوم ہوتا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، وہاں خود اللہ تعالیٰ نے آنے والی عورتوں سے متعلق فرمایا کہ امتحان لینے کے بعد ان کو بیعت کرو، اور ان کے پاس جو کلمات بلوائے گئے وہ قرآن نے نقل فرمایا، لا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یاتین ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم وغیرہ. تو بیعت کا مسئلہ جو بزرگوں کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور بیعت ہونا بھی چاہیے. اس لیے بیعت ہونا چاہیے کہ بیعت ہونے کی بنیاد پر ہمارا ایک سرپرست ہوتا ہے، اور جب سرپرست ہوتا ہے تو ہمیں اپنے مسائل میں رجوع کرنے میں سہولت رہتی ہے، آسانی ہوتی ہے. ہم ان کے پاس اپنے مسائل کو رجوع کرتے ہیں، وہ ہماری اصلاح فرماتے ہیں، وہ ہماری تربیت کرتے ہیں، وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. کل کے مضمون میں جو سورہ فاتحہ چل رہی تھی، میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، لیکن چونکہ وقت طویل ہو گیا تھا اس لیے میں نے اس بحث کو نہیں چھیڑا. جہاں یہ مضمون ہم نے پڑھا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، ہم تم سے، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے. یقیناً دعائیں کرنا حق تعالیٰ جل شانہ سے اور مدد طلب کرنا ایک ہے، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا، الدعاء مخ العبادہ،
الدعاء هو العبادہ، روایتوں میں ہے دعا اصل عبادت ہے، تو دعا یقیناً ہمیں کرنا چاہیے، لیکن صرف دعا پر اکتفا نہ ہو بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی کوششیں بھی ہو۔ یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ انسان کی اپنی کوششیں ہو۔ جب تک انسان کوشش نہیں کرے گا صرف دعاؤں کے مسائل حل نہیں ہوا کرتے۔ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے صرف دعا کر کے بیٹھے نہیں رہے، بلکہ آپ نے میدان عمل میں اتر کر کے خود بھی عمل کیا، اپنی امت کو بھی عمل کروایا۔ اگر صرف دعاؤں پر کام بن جاتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت نہیں تھی، مار کھانے کی ضرورت نہیں تھی، پتھر کھانے کی ضرورت نہیں تھی، بدر کے مسئلے کی ضرورت نہیں تھی، احد کے مسئلے کی ضرورت نہیں تھی، خندق کے مسئلے کی ضرورت نہیں تھی، ان مسائل کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام بدر میں جب پہنچے ہیں تو بدر میں میدان میں جانے سے پہلے حضرت دعا فرما رہے ہیں، جو بخاری شریف میں منقول ہے، آپ نے اتنے لمبے ہاتھ کیے کہ یوں ہاتھ اٹھ گئے اور آپ نے دعا میں فرمایا، اے اللہ چھوٹی سی جماعت لے کر کے آیا ہوں جو بے سر و سامان ہے، جن کے پاس سامان بھی نہیں ہے، الہ العالمین اگر تو یہ چاہتا ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ کل سے اس زمین پر تیرا نام باقی نہ رہے اور تیرا نام لینے والا بھی باقی نہ رہے تو میری چھوٹی سی جماعت کو تو ختم کر دے۔ یہ جملے جس درد کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کہے ہیں، چادر مبارک نیچے گر گئے، صدیق اکبر آئے اور آپ پر چادر ڈالی اور فرمایا حسبک یا رسول اللہ، بس ہو گیا اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کی سن لی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جہاں دعاؤں کا اہتمام ہے وہاں کوشش اور کاوش بھی ہونی چاہیے۔ آج کل ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے دعا کیجئے دعا کیجئے، لیکن ہم نے بد نظری سے بچنے کی کوشش کہاں کی؟ ہم نے نماز کے اہتمام کی کوشش کہاں کی؟ ہم نے روزوں کے اہتمام کی کوشش کہاں کی؟ ہم نے غیبت کو چھوڑنے کی اور برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کہاں کی؟ کوشش تو ہم کرتے نہیں ہیں اور صرف دعائیں کرواتے رہتے ہیں۔ بھلا دعاؤں سے مسئلہ ہو جاتا تو انبیاء کرام علیہ السلام کو، اپنے صحابہ کو شہید کروانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ دعاؤں کا اہتمام بھی ہو اور ترک معاصی کے لیے، ترک گناہ کے لیے کوششیں بھی ہو، رات دن کی کوشش ہو۔ مجھے قرآن کریم کے ایک واقعے کی طرف میرا ذہن منتقل ہو رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب آپ کی آقانی اور آپ کی ملکہ اور آپ کی مالکہ، جو آپ کی مالکہ ہے اور عزیز مصر کی بادشاہ وقت کی بیوی ہے، وہ بھی خود خوبصورت ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو کیا کہنا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک غلط کام کے لیے جب اس نے بلایا تو پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ قرآن کریم نے نقل کیا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ کی پناہ میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، میرے رب نے مجھ کو ٹھکانہ دیا تو بھلا میں اس کی احسان فراموشی نہیں کر سکتا ہوں، انہ لا یفلح الظالمون، وہ ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آپ جب یہ کلمات بول رہے تھے تو اس موقع پر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام یا آپ کے والد کی شکل حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے تھے اور یوں کر کے کھڑے تھے، آپ کو اشارہ کر رہے تھے کہ ہرگز اس طرف قدم نہ اٹھانا۔ تو ایک طرف تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اور دوسری طرف آپ نے کوششیں شروع کی، بھاگنا شروع کیا، جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ بھاگنا آپ نے شروع کیا تو دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور آخری دروازے پر پہنچے تو وہاں پر سیدہ لدى الباب، وہاں جو آقا تھا، وہ جو عزیز مصر تھا، جو بادشاہ تھا، وہاں موجود تھا۔ پھر لمبا واقعہ جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ مجھے اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ایک طرف دعا بھی تھی اور یوسف کی، اور ایک طرف کوشش بھی تھی۔ ہم نہ زنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ بد نظری سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ چوری ڈکیتی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ شراب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ بے حیائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ بد نظری سے بچنے کی ہم کوشش کچھ نہیں کرتے۔ اور جب کہا جاتا ہے بھائی گناہوں کو چھوڑو، بس دعا کیجئے دعا کیجئے دعا کیجئے، صرف دعاؤں سے مسئلے حل نہیں ہوتے، دعا کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی کوشش بھی چاہیے۔ اگر کوشش ہوتی ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ میرا ذہن اور ایک مسئلے کی طرف جا رہا ہے، واقعہ یوسف علیہ السلام سے، کہ قرآن کریم دو واقعوں کو کمپیئر کر رہا ہے۔ ایک واقعہ یوسف علیہ السلام کا ہے اور ایک واقعہ جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہے۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ اس میں جو آیات میں ایک واقعہ نقل کیا کہ اصل میں آدم علیہ السلام کی شریعت میں جو نظام نکاح اللہ نے قائم کیا تھا، تو اور خاندان تو تھے نہیں، اور فیملیاں تو تھی نہیں، وہی آدم و حوا سے سلسلہ چلتا تھا، تو جوڑوں جوڑوں پیدا ہوتا تھا، لڑکا لڑکی لڑکا لڑکی، تو اول کا لڑکا ثانی مرتبہ کی لڑکی سے، دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی لڑکی سے، اور اول کی لڑکی دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے سے یوں نکاح کرتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ قابل اور حابل یہ بھائی ہیں جو کہ آدم سے پیدا ہوئے، چاہے پہلی مرتبہ قابل اور دوسری مرتبہ حابل، یا پہلی مرتبہ حابل دوسری مرتبہ قابل، قابل اور حابل دونوں بھائی ہیں جو بطن حوا و آدم سے پیدا ہوئے ہیں۔ جس لڑکی سے حابل کا نکاح جائز تھا شریعت آدم پر، قابل اس پر عاشق تھا اس لڑکی پر، جبکہ شریعت آدم پر قابل کا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر سب سے پہلے قابل نے یہ کہا کہ اچھا ہم صدقہ پیش کریں، جس کا صدقہ قبول ہو جائے وہ نکاح کرے۔ ہوا یہ کہ حابل کا صدقہ قبول ہوا، قابل کا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قابل اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تو پھر قابل کو غصہ آیا اور اس نے یوں کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ تو حابل نے یوں کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو مجھے قتل کرے گا تبو ابیس بھی و اسم کا فتقون من اصحاب النار، میرے گناہ کا بوجھ بھی تجھے ہی اٹھانا پڑے گا اور تو جہنمی ہو جائے گا۔ لیکن انسان جب خواہشات میں پڑ جاتا ہے نا، تو پھر اس صورت میں اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس کو نہ رب نظر آتا ہے، نہ والدین نظر آتے ہیں، نہ شریعت نظر آتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا۔ قابل نے اٹھا کر اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، لیکن یہ دنیا کا پہلا مردہ انسان تھا، اس سے پہلے کسی کی موت نہیں ہوئی تھی۔ بھائی کو کیا کیا جائے، اس کی ناش کو کیا کیا جائے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ فبعث اللہ غرابا یبعث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ۔ اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے، کوے آپس میں لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر زندہ کوے نے اپنے پاؤں سے کھڈا تیار کیا اور مرے ہوئے کوے کو اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور یہ قابل دیکھتا رہا۔ تو تعلیم سمجھ میں آئی کہ مجھے بھی میرے بھائی کے ساتھ اسی طرح کا مسئلہ کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو تدفین کا مسئلہ اللہ نے پرندوں سے سکھایا۔ بھلا جس انسان کے علم اتنا ناقص ہو کہ جس کے تدفین کا علم پرندوں سے مل رہا، وہ کون سے علم پر غرور کر سکتا ہے، کون سے علم پر ناز کر سکتا ہے، کون سے علم پر فخر کر سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ پھر قابل نے اپنے بھائی کو اسی طرح دفن کر دیا۔ مجھے جو بات یہاں ذکر کرنا ہے کہ جو لڑکی قابل کے لیے حرام تھی، وہ بھائی حابل کو قتل کرنے سے، گناہ کا ارتکاب کرنے سے وہ لڑکی حلال تو نہیں ہوئی، لڑکی تو اپنی جگہ حرام رہی، مزید بھائی کو قتل کر کے اپنے سر پر گناہ کا بوجھ لے لیا۔ اور کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ۔ بخاری شریف میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت تک جتنے مردر ہوتے رہیں گے اور قتل ہوتے رہیں گے، ایک ایک قتل کا گناہ قابل کے حصے میں لکھا جائے گا، اس لیے کہ اس گناہ کے کام کو ایجاد کرنے والا، سب سے پہلے وجود دینے والا یہی ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جس گناہ کی بنیاد کوئی آدمی رکھتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس گناہ کو کرتے چلے جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے گناہ کرنے کا گناہ ضرور ہوگا، لیکن جو بنیاد ہے اس کو ان تمام کے حصے کا ایک ایک گناہ اس کو بھی دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سن سنتا حسنتا
فلہو اجرہا واجر من عمل بہا ومن سن سنتا سیئتا فلہو وزرہا ووزر من عمل بہا. جس نے اچھے کاموں کی بنیاد رکھی، اچھے کام، خیرخواہی کے کام، اب اس کام کو جتنے لوگ دنیا میں کرتے رہیں گے ان تمام نیک کام کرنے والوں کا ایک ایک ثواب اللہ اس بنیاد رکھنے والے کو بھی عطا فرمائیں گے. اور ایک آدمی بنیاد گناہ کی رکھی، غلط کام کی رکھی، اب جتنے لوگ اس غلط کام کو کرتے چلے جائیں گے ان کا گناہ کا ایک ایک حصہ بنیاد رکھنے والے کو بھی ملے گا کہ تو نے اس کی ایجاد کی تھی، تو نے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو قابل نے چونکہ قتل کی بنیاد رکھی، اب قیامت تک جتنے قتل ہو رہے ہیں، آج دیکھیے دنیا میں کتنے قتل ہو رہے ہیں، ان تمام قتل کا ایک ایک گناہ قابل کے حصے میں بھی لکھا جائے گا سبب کی بنیاد پر، چونکہ وہ اس کا سبب بنا، اس نے اس طریق کو ایجاد کیا جو غلط طریق تھا، اس کا ایجاد کیا. مجھے بتانا یہ ہے کہ قابل پر حالات آئے اور وہ حالات یہ تھے کہ اس کو اس خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا تھا، لیکن ان حالات کو دور کرنے کے لیے، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے، جو حالات آئے، جو مصیبت آئی، اس کو دور کرنے کے لیے اس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور گناہ کیا، قتل کا گناہ کیا. تو اس گناہ کی بنیاد پر مصیبت حل نہیں ہوئی بلکہ مصیبت اور بڑھ گئی اور قیامت تک کا مجرم ہو گیا. قرآن کا یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ اے قرآن کے پڑھنے والے مسلمانوں، اگر تم پر بھی حالات آئے، مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، گھر کے حالات ہیں، مصائب ہیں، ان حالات اور ان مصیبتوں میں اور ان پریشانیوں میں گناہ کا ارتکاب نہ کرنا کہ چلو میں گناہ کا کام کر لو، کاروبار نہیں چل رہا ہے، سود کا نظام کر لو، اس نے میرے ساتھ غلط معاملہ کیا، میں اس کے خلاف کوئی مسئلہ کھڑا کر دوں. کبھی ایسا نہ کرنا. اگر تم نے اپنی مصیبت کو، اپنی معاصی کو، اپنی پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوئی گناہ کا ارتکاب کیا، معاصی کا ارتکاب کیا، تو مصیبت حل نہیں ہوگی بلکہ قیامت تک کے مجرم ہوتے چلے جائیں گے. دوسری طرف آئیے، اس کے مقابل، اس کے کمپیر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ. حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی بہت بڑی مصیبت آئی، بہت بڑی مصیبت. اللہ اکبر. جس نے کھلایا، جس نے پلایا، جس کے گھر میں رہ رہے ہیں، جو مالک کا ہے، جو آقانی ہے، وہ خود بھی خوبصورت ہے، پھر دیکھنے والا کوئی نہیں، وہ سامنے سے بلا رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم کہیں اور ایک یہ ہے کہ وہ خود دعوت دے رہی ہے، آئی طلق، آئی طلق. قرآن نقل کر رہا ہے یوسف آئی طلق، آ جاؤ. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اتنی بڑی مصیبت آ گئی. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میری آقانی ہے، میری محسنہ ہے، مجھے بچپن سے بڑا کیا، میں اس کے گھر میں پروان چرا، اس نے مجھ کو کھلایا پلایا، چلو اس کی شہوت میں پوری کر دوں، بعد میں توبہ کر لوں گا. یہ نہیں سوچا. آپ نے فوراً جواب دیا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی، اس نے مجھ کو اچھا ٹھکانہ دیا، میں محسن کے خلاف نہیں کر سکتا. انہو لا یفلح الظالمون، وہ ظالم کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. یہ کہہ کر آپ نے دوڑ لگائی تو اللہ تعالیٰ دروازوں کو کھولتا چلا گیا. جس کو تالے لگ چکے تھے وہ دروازے آٹومیٹک کھلتے چلے گئے. اب اس واقعے پر غور کریں. حضرت یوسف پر مصیبت آئی تو یوسف نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ اللہ کی طرف رجوع کیا. معلوم یہ ہوتا ہے مصیبتوں کے موقع پر اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ مصیبت کو حل کرے گا، اور مصیبت کے موقع پر گناہ کی طرف رجوع کرو گے تو مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی. یہ ان دونوں واقعوں سے سمجھ میں آ رہا ہے جو میں نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام اور قابل و حابل جو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے ہیں، ان دونوں واقعوں کا میں نے کمپیئر کر کے تم کو بتایا کہ ہمیں مصائب اور حالات اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. یہ سب سے بڑا حل ہے،
یہ سب سے بڑا حل ہے کہ رجوع اللہ ہمارا ہو. اگر رجوع اللہ ہو تو مسائل حل ہوتے ہیں، اور اگر رجوع اللہ نہیں ہوتے ہیں تو مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مصیبتیں اور بڑھتی چلی جاتی ہے. تو بہرحال خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ ناس جو ہے وہ ایک آخری سورت ہے. اس پر میں نے کہا کہ کل کی بات میں ایک بات ذہن میں آئی تھی، لیکن وقت کی بنیاد پر میں نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ یہ کہ جہاں دعاؤں کا اہتمام ہوتا ہے وہاں کوششیں بھی ہونی چاہیے اس کام کو چھوڑنے کے لیے کہ بھئی ہم اپنی ذات پر بوجھ دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ معاصی چھوٹتے نہیں ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ کبھی تم نے کوشش بھی کی معاصی کو چھوڑ دیں کہ کبھی کوشش بھی کی؟ کوشش تو ہوتی نہیں، اور پھر کہتے ہیں معاصی چھوٹتے نہیں ہیں. تو کوئی بھی چیز اگر لقمہ بغیر محنت کے منہ تک نہیں جاتا تو معاصی بغیر محنت کے کیسے چھوٹ جائیں گی؟ تو دعاؤں کا بھی اہتمام ہو اور اپنی کوششیں بھی ہو. خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ سورہ ناس جو ہے وہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے حضرت عثمان کی اس موجودہ قرآن کے اعتبار سے آخری سورت ہے، اور اس صورت میں حق تعالیٰ جل شانہ نے جو ہے چند باتیں عرض فرمائی ہے. میں اس کا ترجمہ پہلے کر دوں. قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب سے. یعنی لوگوں کے رب کا مطلب اللہ، یعنی میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ برب الناس. پھر دوسرا لفظ دوسری آیت لائے ملک الناس، میں پناہ چاہتا ہوں، وہی اعوذ والا یہاں بھی ہوگا، لوگوں کے بادشاہ سے مراد اللہ ہے. الہ الناس، میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے معبود سے، الہ سے، یہاں بھی اللہ ہی مراد ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے 3 لفظ لائے، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس. میں انشاءاللہ اس کی وضاحت بعد میں کروں گا کہ یہ 3 صفت جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ کیوں ذکر کی الگ الگ، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس. اچھا، اللہ کی پناہ ہم مانگ رہے، کیوں؟ کس بنیاد پر؟ کس سے بچنے کے لیے؟ اللہ کی پناہ میں ہم جانا چاہ رہے ہیں، کس سے بچنے کے لیے؟ من شر الوسواس الخناس. یہاں وسواس اگرچہ مصدر ہے لیکن اس میں فاعل کے معنی میں، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جب مصدر کو اس میں فاعل کے معنی میں لیا جاتا ہے تو وہاں مبالغہ کا معنی ہو جاتا ہے. بہت وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. پھر وہ وسوسہ ڈالنے والا کیسا ہے؟ وہ من شر الوسواس الخناس، جو چھپ جاتا ہے. خنسہ کا معنی چھپ جانا، چھپنے والا. ستاروں کے بعد میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خنسہ کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی چھپ جانا ہے. تو ایک تو وسوسے ڈالتا ہے، پھر چھپ کر کے وسوسے ڈالتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سامنے ہو تو آسان ہوتا ہے مقابلہ کرنا، لیکن چھپے ہوئے کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور مراد اس سے کون ہے؟ اللہ آگے فرماتے من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں. الذی یوسوس، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں. من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہے اور وہ انسانوں میں سے بھی ہے. من الجنہ، جنوں میں سے بھی ہے، والناس، اور انسانوں میں سے بھی ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ پوری سورت کا خلاصہ یہ نکلا کہ اے رب ہمارے، اے مالک ہمارے، اے معبود ہمارے، ہم ان انسانی اور جناتی وسوسوں سے جو چھپ چھپ کر ہمیں تباہ کرنے والے ہیں اور ہمیں برباد کرنے والے ہیں وسوسے ڈال کر، اے اللہ ہمارے بس میں نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنا، اس لیے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. یہ ہے سورہ ناس کا خلاصہ جو میں نے ترجمے کا ماحصل آپ کو پیش کیا. سورہ فلق میں اور سورہ ناس میں فرق اتنا ہے کہ سورہ فلق کے اندر دنیاوی حالات سے بچنے کے لیے حق تعالی جل شانہ نے پناہ مانگنے کو کہا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، پھونک مارنے والے، ومن شر حاسد. یہ سب دنیا ہے، حسد کرنے والا، پھونک مارنے والا، جادو کرنے والا، اس سے پناہ چاہی گئی. وہاں امور دنیا سے پناہ چاہی گئی.
اور سورہ ناس کے اندر شیطان سے اور اس انسان سے پناہ چاہی گئی جو ہمارے ایمان اور آخرت کو برباد کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ملک، رب اور الہ کے لفظ استعمال فرمائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آخرت کا نقصان دنیا کے نقصان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ آخرت کا دنیا کا نقصان اگر ہو بھی گیا تو اس صورت میں اتنا خسارہ نہیں ہوگا، اتنا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے بھوک ماری، دم کیا، بیمار پڑ گئے اور جو ہے سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، چلو ہو گیا، لیکن اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، جسم بیمار ہو گیا، مسئلہ ختم۔ لیکن یہاں تو جن، ابلیس اور اس کی ذریت اور وہ انسان جو اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں وہ ہمارے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں، تب تو ہماری آخرت بھی تباہ اور قبر بھی تباہ ہو جاتی۔ تو یہ مضمون جو ہے نا وہ آخرت سے بچنے کا ہے، اور سورہ فلق کا مضمون ہے وہ امور دنیا سے بچنے کا ہے۔ بہرحال ضروری دونوں ہے کہ امور دنیا میں بھی اللہ کی پناہ میں آ جائے اور امور آخرت کے اندر بھی ہم اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ تیسری بات جو خاص طور پر مجھے عرض کرنا ہے، اس سورت کی اور سورہ فلق وغیرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام جوحفہ پر تھا اور بہت تیز ہوا چلی، بہت تیز آندھی چلی۔ ہمارے وہاں بھی کبھی بارش کے موقع پر بہت تیز ہوا چلتی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو، فلق ناس کو پڑھتے رہے اور اللہ سے پناہ مانگتے رہے، یہاں تک کہ آندھی خاموش ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت عقبہ ابن عامر سے فرمایا، عقبہ مصیبت آئے تو یہ صورتیں پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور میں آگے نکیل پکڑ کر، رسی پکڑ کر اونٹنی کو لے کر چل رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا، ارے عقبہ تم سوار نہیں ہوں گے، جیسے مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے تم کو بھی تو تھکاوٹ ہوتی ہے، تم سوار ہو جاؤ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے سوار ہو گیا کہ کہیں نبی کے حکم کی نافرمانی سے گناہ نہ ہو جائے، میں سوار ہو گیا۔ اب حضرت خود نکیل پکڑ کر چلنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود چلنے لگے۔ کچھ چلے تھے، حضرت فرماتے عقبہ ابن عامر، لیکن میرے دل پر بڑی گرانی ہو رہی تھی کہ حضرت چل رہے ہیں اور میں اوپر سوار ہوں، میں نیچے اتر گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، حضرت آپ سوار ہو جائیں۔ حضرت سوار ہو گئے، میں چلنے لگا۔ حضرت نے فرمایا، میں تجھے سب سے اعلیٰ صورتیں نہ بتاؤں جو بہت اعلیٰ درجے کی ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا، سورہ ناس، سورہ فلق، جن مصائب میں پڑے گا اللہ تعالیٰ تجھے کامیابی دے گا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی خاص ان دونوں صورتوں کے باب میں اہمیت کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، سمجھے کہ یہ تو چھوٹی سی صورت ہے، نبی علیہ السلام سے ترغیب کے لیے کہہ رہے ہوں گے۔ حضرت نے دیکھا کہ حضرت عقبہ کے دل پر جو ہے اس کی اہمیت کی حقیقت کا پتہ نہیں چلا، تو حضرت اس کے بعد جب نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو نماز میں سورہ ناس اور سورہ فلق ہی پڑھی، اور روایت میں ہے کہ حضرت نے فجر کی نماز پڑھائی تھی اور سورہ ناس اور فلق پڑھی، اور نماز کے بعد فرمایا، عقبہ اب تو اہمیت معلوم ہو گئی کہ میں نے نماز میں پڑھی ان دونوں صورتوں کو، اور وہ بھی فجر کی نماز، اس سے تم کو اہمیت معلوم ہو گئی۔ تیسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول رہا کہ ساری زندگی آپ یہ معوذات کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے، سورہ ناس، سورہ فلق، سورہ اخلاص کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے تھے اور بدن پر پھیل لیا کرتے تھے ساری زندگی۔ وفات سے پہلے حضرت اتنے علیل، اتنے بیمار کہ آپ سے پڑھا نہیں گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب آپ کا معمول تھا روزانہ پڑھنے کا اور آج آپ پڑھ نہیں پا رہے تو چلو میں پڑھ لوں، تو میں نے معوذات کو پڑھا، سورہ فلق، سورہ ناس، قل هو اللہ کو، لیکن جب دم کرنے کی باری آئی نبی علیہ السلام پر تو میں نے سوچا کہ نبی کے ہاتھ میرے ہاتھ سے افضل ہے، اس لیے میں نے پڑھا اور نبی کے ہاتھ کو لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کیا اور آپ ہی کے ہاتھ کو آپ کے بدن پر پھیر دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا
کہ اخیر لمحے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذات کو پڑھا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے بخاری شریف کی کہ اگر انسان بیمار ہو جائے تو اس صورت میں اس کو چاہیے کہ معوذات کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کرے، حق تعالی جل شانہ اس کو بیماری سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یہ ان صورتوں کی فضیلت ہے، سورہ ناس کی، سورہ فلق کی، سورہ اخلاص کی، یہ ان صورتوں کی فضیلت ہے، اس کو دم کرنا چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو بتایا ہے، ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، پردے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے روحانی اور جسمانی اسی طرح شیطانی اور جنی وساوس یا ان کی طرف سے ہونے والے حملے، اللہ ان تمام سے پوری حفاظت فرمائے، شفائے دائمہ مستمرہ، جو بیچارے اس میں مریض ہیں اللہ سب کو شفائے دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور اب تعالی جل شانہ تمام کو شرور فتن بلاؤں سے حفاظت فرمائے۔ آج کی مجلس میں صرف ایک بات میں ذکر کر دوں، باقی انشاءاللہ وسوسوں کے سلسلے میں آئندہ کل کی مجلس میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 صفات بیان فرمائی، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان بچپن میں بھی وساوس کا شکار ہوتا ہے، بچپن میں بھی مختلف وساوس آتے رہتے ہیں، طرح طرح کے وسوسے آتے رہتے ہیں، اور بچپن میں مربی کی ضرورت ہوتی ہے تو رب الناس فرمایا۔ انسان جب جوان ہوتا ہے تو جوانی میں تو اب والدین کے ساتھ اتنا میل جھول نہیں رہتا، لیکن اس کی جوانی میں اس کو مختلف خیالات آتے رہتے ہیں۔ میں جیسے کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ کیسے خیالات آتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے خیالات آتے ہیں میرے دل پر کہ میں جل کر کوئلہ ہونا پسند کرتا ہوں لیکن ان کلمات کو بولنا پسند نہیں کرتا۔ فرمایا وذاک، ایسے خیالات آتے ہیں۔ بعض روایتوں میں ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ شیطان کبھی وسوسہ ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تجھے کس نے بنایا؟ تو ہم جواب دیتے اللہ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ فلاں کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تیرے ماں باپ کو کس نے؟ اللہ نے۔ تو اخیر میں سب کے جواب کے بعد اخیر میں وہ کہتا ہے شیطان کہ اچھا اللہ کو کس نے بنایا؟ یہ وسوسہ آیا، یہ وسوسہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لو، اور فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔ اس لیے صریح ایمان ہے کہ کبھی بھی چور جو ہے وہ غریب کے مکان میں نہیں جاتا، جہاں کچھ ہوتا ہے وہی جاتا ہے۔ ہمارے مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی نور اللہ مرکزہ، جو ہمارے سرخیل ہے، ہمارے بڑے ہیں، حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے، حضرت جب مظاہر العلوم میں مفتی تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس 2 قادیانی آئے اور کچھ بحث و مباحثہ کیا اور 2-3 دن ٹھہرے اور کچھ باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عجیب و غریب بات ہے کہ جتنے سنی ہوتے ہیں وہی قادیانی بنتے ہیں، شیعہ ہوتے ہیں وہ قادیانی نہیں بنتے، سنی لوگ قادیانی بنتے ہیں، شیعہ نہیں بنتے۔ تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حاضر جواب تھے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھلا شیطان بیکار کی محنت کیوں کرے گا، وہ تو ہے ہی کفر میں، ان کے پاس کیوں جائیں گے؟ بنانا تو انہی کو ہے قادیانی کہ جو حقیقت کے اندر ایمان لیے بیٹھے۔ تو جہاں کچھ مال ہوگا چور وہی جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ شیطان جو ہے وہ مومنین ہی کے پاس آئے گا، بھلا ان کے پاس کیوں جائے گا جو پتھروں کے سامنے جھک رہے ہیں، جو سجدے کر رہے ہیں؟ وہ تو ہے ہی ان کے بھائی ہے اور ان کے مسائل کے اوپر ہے، یہ ایمان والوں کے پاس جاتا ہے۔ تو طرح طرح کے وساوس ڈالتا ہے جوانی کے اندر۔ تو اب جوانی کے اندر انسان کو ضرورت ہے اپنے اوپر بادشاہ کی، کہ بادشاہ کی تربیت میں اپنی زندگی گزارے تاکہ چوروں سے ڈکیتوں سے اپنی حفاظت ہو۔ اور یہاں چور ڈکیت سے مطلب من الجنت والناس، شیطانی وساوس سے اور انسانی وساوس سے۔ تو جوانی کے اندر بادشاہ کی ضرورت ہے۔ اللہ نے دوسری صفت استعمال فرمائی ملک الناس۔
اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو بھی خیالات تو آتے ہی، ایسا نہیں ہے کہ بوڑھا انسان جب برا ہو جاتا ہے تو خیالات نہیں آتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، بڑھاپے میں بھی خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں، بلکہ اور طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، تو بڑھاپے میں بھی خیالات آتے ہیں۔ ایسے موقع پر اب بادشاہ کا بادشاہت بھی اثر نہیں کرتی، تو اب ساری کائنات کے بادشاہ کی ضرورت ہے کہ وہ مدد کرے، تو اللہ نے تیسرے نمبر پر الہ الناس، یعنی میں لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس لیے ایک بچپنا، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا، ان تینوں زمانوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تعالیٰ جل شانہ نے اپنی تین صفت کو استعمال فرمایا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اے لوگوں کے مولا، اے لوگوں کے مربی، اے لوگوں کے رب، اے لوگوں کے بادشاہ، اے لوگوں کے معبود، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ من شر الوسواس الخناس، وہ وسوسہ ڈالنے والے کہ جو چھپ چھپ کر وسوسہ ڈالتے ہیں، اور خناس کا معنی چھپ کر کے، جو چھپ کر کے وسوسہ ڈالتے ہیں، جن کا مقابلہ ہمارے بس میں نہیں ہے، اس لیے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ وہ کون لوگ؟ جو الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وساوس ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ میں انشاءاللہ کل کو اس کی وضاحت اور تشریح کروں گا کہ اس صورت کے اندر وساوس سے کیا مراد ہے، وساوس کا کیا علاج ہوگا۔ اس لیے کہ آئے دن لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ بلا نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، نماز میں خیال بہت آتے ہیں، جی نہیں لگتا، دماغ گھومتا رہتا ہے، تو کیسے اس سے حفاظت ہوگی؟ اور انسانی اور شیطانی وساوس کیا چیز ہوا کرتی ہے، میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا۔ اور بھی بہت سارے لوگوں کی فون آتے رہتے ہیں کہ بلا اس آخری عشرے کے اندر کیا کوئی خاص معمول تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ میں آپ کو پہلے ہی دن بتا چکا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا کہ اللہم انک عفو رحیم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کا اہتمام تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت جو ہے اس آخری عشرے میں کافی عبادت کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، شد میزرہ وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے خاص طور پر اہتمام کے ساتھ۔ باقی آپ کا عبادت کا کوئی خاص معمول نہیں تھا، یہ سمجھنا، عبادت کا کوئی خاص معمول نہیں تھا۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے ان راتوں کے اندر؟ اس میں صرف طاق راتیں نہیں، روزانہ لے لو، 21، 22، 23، 24، 25، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے شب قدر۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تلاوت قرآن جتنا ہو سکے۔ نمبر 2، تہجد، نوافل پڑھیں اپنی بساط کے مطابق، جی لگے اتنا، جی لگے، زبردستی اپنی ذات پر ظلم کر کے جی نہیں لگ رہا ہے تو پھر اس صورت میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، قرآن پڑھنے سے بھی منع کیا ہے اور نماز پڑھنے سے بھی منع کیا ہے، بلکہ دعا سے بھی منع کیا ہے، اس لیے کہ اس وقت جب جی ہی نہیں لگ رہا ہے تو پھر اللہ کی طرف ہماری توجہ ہی کہاں رہی۔ اس لیے جی لگے اتنی عبادت کریں، رات میں نوافل پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور تہجد کے اندر خاص طور پر رکوع کے اندر جب جائیں تو کثرت سے تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم تو پڑھنا ہی ہے 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اس کے ساتھ بھی تسبیحی کلمات ہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، وہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک تسبیح جو ہم تراویح کے بعد پڑھتے ہیں، وہ تراویح کے بعد کسی روایت میں نہیں آئی، بس لوگوں نے چلا دی ہے اور مسجدوں میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیتے ہیں کہ تراویح کے بعد کی یہ تسبیح۔ یہ تراویح کے بعد حدیث شریف میں کئی صاحب، ہاں تسبیح کے الفاظ بڑے اعلیٰ ہیں، لیکن تراویح کے ساتھ اس کا جوڑ حدیث شریف میں کئی نیا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ تسبیح بھی رکوع میں پڑھی جائے، اپنے تہجد میں، اپنے نوافل میں اس تسبیح کو بھی پڑھا جائے، اور جب سجدے میں جائیں تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیں 3، 5، 7 جتنی مرتبہ، اس کے بعد دعائے منصورہ و منقولہ من القرآن والحدیث کو سجدے میں پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جیسے ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ دعائیں جو ہیں ان دعاؤں کو سجدے کے اندر پڑھیں۔
سبحان ربی العالی کے بعد۔ اور اس کے علاوہ ایک تو قرآن شریف جتنا جی لگے پڑھے، نوافل اور تہجد پڑھے۔ تیسرا، نماز اور تہجد کے بعد اللہ سے خوب گر گرا کر دعائیں کرے، خوب مانگے اپنے رب سے، خوب مانگے، اپنے لیے مانگے، اپنی اولاد کے لیے مانگے، اپنے بیوی بچوں کے لیے مانگے، عالم کے لیے مانگے، عالم کی ہدایت کے لیے مانگے، اور مقامات مقدسہ کے لیے مانگے، حرمین الشریفین اور بیت المقدس کے لیے مانگے، بلاؤں وباؤں کے دور ہونے کے لیے مانگے، مصیبت زدوں کے لیے مانگے، صرف اپنے ہی لیے نہیں، پورے عالم کے لیے مانگے۔ اور تیسری بات، تسبیحات کی پابندی کرے، ذکر کی۔ یہاں ذکر سے مطلب وہ ذکر ہے جو منقول من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں خاص طور پر تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ یہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھے، کثرت سے پڑھے، اور درود شریف کا اہتمام رکھے۔ بس یہ جو باتیں ہیں اگر روزانہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، ہماری شب قدر بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہو جائے، ہم ان کاموں کو کرنے والے بنے۔ حق تعالیٰ جل شانہ اس آخری عشرے میں ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائیں، دعاؤں کو قبول فرمائیں۔ اور بہت سارے لوگ میسج بھیجتے رہتے ہیں دعاؤں کے لیے، سبھی کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی جائز مقاصد کو پورے فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ابھی جب میں آ رہا تھا تو ہمارے عزیز میرے ایک شاگرد ہے عبد الباسط سلمہ، جس نے میری خدمت بھی کی ہے، کرناٹکا کے بیجاپور کے علاقے کے رہنے والے ہیں۔ ابھی عصر کے بعد ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ بہت رو رہا تھا، اس نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہمارے ایک ملنے والے داؤد بھائی ہے بمبئی میں، ان کے بھی والد صاحب کا رمضان سے قبل انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی۔ ہمارے ایک ملی عمران ہے جو اس عاجز سے منسلک بھی ہے، ان کے بھی والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ اور بھی جتنے ہمارے مرحومین ہیں سبھی کے لیے ہم دعا کریں، اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے، سبھی کے درجات کو بلند فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وسقنهم في الجنة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل تلاوتنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المؤمنين وارحم موتانا وارحم موتى المؤمنين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن أوصانا ولمن حق علينا بالدعاء واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات یا قاضی الحاجات۔ اے اللہ تاک راتوں میں سے یہ ایک رات بھی ہے، اللہ اس رات کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ اس رات میں جتنی تیری رحمتیں اتر رہی ہے ہم سب کو عطا فرما۔ الہ العالمین اس مبارک رات میں جتنی تیری عنایتیں اتر رہی ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ ہمارے والدین کی، بیوی بچوں کی، اللہ رشتہ داروں کی، اقارب کی، متعلقین کی، بھائی بہنوں کی، امت مسلمہ کی، سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ امت کی مظلومیت کو دور فرما، امت کی مظلومیت کو دور فرما، خصوصاً مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلموں کو ختم فرما۔ الہ العالمین بیچارے مزدور جو پریشان حال ہیں
ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کو بآسانی اپنے گھروں پر پہنچا دے، اے اللہ ان کو راستے کی راحتیں عطا فرما دے، ان کو سکون عطا فرما دے، اے اللہ حلال روزی کے دروازے ان کے لیے کھول دے، اے اللہ ان کے لیے حلال روزی کے دروازے کھول دے، اے اللہ جتنے لوگ ان کی خدمتیں کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ جتنے لوگ مرحوم ہو چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اللہ ایک فقیر جب روٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے ایک گھر سے نہیں ملی تو دوسرے گھر سے، اور دوسرے سے نہیں ملی تو تیسرے گھر سے، وہ 10 گھر سے امید رکھتا ہے، لیکن اے اللہ ہمارے معاصی کی معافی میں ہم تیرے علاوہ کسی سے امید نہیں رکھتے ہیں۔ مولا تو ہی ایک مولا ہے، تو ہی ایک خالق ہے، تو ہی ایک پالنہار ہے، تو ہی ایک مربی ہے، تو ہی ہمارا اے اللہ رات دن ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو نچھاور کرنے والا ہے۔ ہم تیرے در کے فقیر ہیں، ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، ہم سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ تمام طرح کے شرور، فتن، بلا، مصائب سے، مکاروں کے مکر سے، حاسدین کے حسد سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، اے اللہ غلط سوچنے والوں کی سوچوں سے اللہ ہماری اور امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔